وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. سب سے زیادہ شور مچا ہوا تھا مہنگائی کا, کہ جی مہنگائی مارچ آ گئی, عمران خان نے مہنگائی کر دی, قتل کر دیا لوگوں کو. مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ چینلز جو آج چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہیں, سناٹا چھایا ہوا ہے وہاں, بول نہیں رہے, وہ ان کو عمران خان کی گھڑی کی پڑی ہوئی ہے. یہ بھی پہلی دفعہ ہوا کہ میں اپنی گھڑی بیچوں, اس کے اوپر شور مچ گیا ہے. میری ذاتی گھڑی ہے, میں اسے بیچوں, میں جو مرضی کروں اسے. اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا کہ آج لوگوں کا جو معاشی قتل ہو رہا ہے. ہمارے دور میں مائک جا رہا ہوتا تھا سب کے سامنے, اچھا جی بتائیں کتنی مہنگائی ہے, کتنی تکلیف ہے, چن چن کے. آج کیوں نہیں جا رہے؟ آج ذرا یہ سنیں کہ ہمارے دور میں جب لوگوں کے پاس جا رہے تھے مہنگائی کتنی تھی, تو انفلیشن تھی 12.5%. اس پہ جناب بلاول بھٹو نے اتنا جوش میں کہ میں مہنگائی مارچ کرنے لگا ہوں, میں کمپے ٹکان دیں گے اسلام آباد میں پہنچ کے. تو آج مہنگائی کدھر پہنچی ہے؟ 24% کے اوپر. دگنی ہے آج مہنگائی اس دور کی. کوئی کسی کو فکر نہیں ہے کہ مہنگائی میں کیا ہو رہا ہے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے آج پاکستان میں. کتنے لوگ یہ, کتنے وہ میڈیا ہاؤسز اپنے ضمیر جگائیں. پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسے کے پیچھے چوروں کی نہ مدد کریں. اس ملک میں چوروں کا نہ بچائیں اپنے پیسے ضمیر بیچ کے. آج دگنی مہنگائی ہے. اور کون سی قیامت آ گئی کہ تب سے اور اب میں کتنا مہنگائی اصل تو ہوئی تھی تیل کی وجہ سے. ہم کیوں پھنسے ہوئے تھے؟ امپورٹڈ مہنگائی تھی. دنیا میں تیل کی قیمت بڑھ گئی تھی کورونا کی وجہ سے, سپلائی شارٹیجز تھے. تو آج انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمت کیا ہے؟ $80 سے بھی نیچے آ گئی ہے. آج $70 اور $80 کے بیچ میں قیمت ہے. ہمارے دور میں $103 سے $115 تک تیل کی قیمت تھی, جس کی وجہ سے ہمیں مشکل پڑی ہوئی تھی مہنگائی روکنے کے لیے. تو ہم جب کہتے تھے کہ باہر سے مہنگائی ہے تب تو کوئی نہیں سنتا تھا. اور آج یہی لوگ جب کہ نیچے آ چکی ہے تیل کی قیمت اور آج مہنگائی اسمانوں پہ ہے, آج سناٹا ہے. آج ہمارے دور میں جو پٹرول اور ڈیزل تھا وہ $150 لیٹر پہ تھا. آج کوئی $234 پہ ایک ہے, 224 پہ ایک ہے, 236 پہ ڈیزل ہے. تو آج کیوں نہیں, جب ڈالر نیچے, جب تیل نیچے آ گیا ہے تو آج کیوں نہیں کسی کو فکر کہ لوگوں کی کمر توڑ دی ہے یہ پٹرول اور ڈیزل کے اسمانوں پہ قیمت گئی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہے. پھر جو اب میں خطرناک چیزیں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ملک کا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو دو خاندان 30 سال سے بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ملٹری ڈکٹیٹرز تھے, 60 کی دہائی کے بعد کبھی کسی پاکستان کی حکومت نے زور نہیں لگایا ایکسپورٹس بڑھانے میں. جب تک آپ ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں گے ڈالرز ملک میں کیسے آئیں گے؟ نون لیگ کے پچھلے 5 سال میں ایکسپورٹس 0 بڑھی ہیں. 5 سالوں میں ان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو جب ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی, مجھے آج تک یہ نہیں سمجھ آئی کہ ملک کی دولت میں کیسے اضافہ ہوگا. کیسے ایشیا ٹائیگر بنا دیں گے تو لاہور کو پیرس میں بنا دیں گے. جب تک آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی وہ ملک کبھی بھی وہ ترقی نہیں کر سکتا, اس کی دولت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. چائنا جو آج ایک اکنامک سپر پاور ہے, انہوں نے اپنی ایکسپورٹس, آج ان کی پتہ نہیں $2,000 ارب کی ایکسپورٹس ہیں. ہماری آج ایکسپورٹ جب ہمیں ملا تھا پاکستان تو $24 ارب کی ایکسپورٹس تھی 22 کروڑ پاکستانیوں کی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم اس کو لے گئے $33 ارب پہ, کیونکہ وہ بھی بڑا زور لگا کے, کیونکہ کرونا تھا. کرونا کی وجہ سے دنیا بند ہوئی تھی, 2 سال تو چائنا بند رہا ہے, تو اس کے باوجود ہم $33 ارب. تو ایکسپورٹس کے اوپر کبھی کسی نے زور لگایا نہیں ہے. تو آج پاکستان کے اندر جو خوفناک بات کیا ہے کہ ہماری ایکسپورٹس گرنی شروع ہو گئی ہے.
جو ہماری ایکسپورٹس بڑھ رہی تھیں اور جو ریکارڈ پہ پہنچی تھی، اور ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم رہتے تو وہ 38,000 ارب ڈالر پہ پہنچ جانی تھی، وہ اب ہر مہینے 18% ایکسپورٹس پاکستان کی گر رہی ہیں، تو بجائے دولت میں اضافہ ہونے کے وہ نیچے آ رہا ہے۔ جو ہماری ریمیٹنسز ہیں، جو ہمارا جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں، ایک تو ان کو اعتماد نہیں ہے اس حکومت پہ، دوسرا اور وہ ہے کہ ہمارا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جس میں اوورسیز پاکستانی پیسے بھیج، وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں۔ پاکستانیز نے اپنا پیسہ نکالنا شروع کر دیا اوورسیز پاکستانی نے۔ اور دوسرا کہ جب اتنا بڑا فرق آ جائے آفیشل ڈالر کی ریٹ میں اور مارکیٹ ریٹ میں، تو وہ تو ایک دم سیدھا ہی اس کا فرق پڑے گا ریمیٹنسز میں۔ تو جب ڈالر ہمارے ملک میں کم آنے شروع ہو جائیں تو اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم اپنے قرضوں کی قسطیں کیسے ادا کریں گے؟ اگر ہم جو کوشش پوری پالیسی تھی کہ ڈالرز ہمارے بڑھیں، ریمیٹنسز بھی آئیں اور ایکسپورٹس ہماری بڑھیں جو بڑھ رہی تھی، اور پھر ہماری کوشش یہ تھی کہ آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھائیں جو 75% ہم نے بڑھائی تھی، جو فیوچر ٹیکنالوجی کا ہے، اور اس کے علاوہ جو انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی، جو ہم نے اسپیشل اکنامک زونز بنائے ہوئے تھے جدھر سے ہم نے انویسٹمنٹ لے کے آنی تھی، اور چائنا سے ہماری بڑی آگے بات چل چکی تھی۔ بدقسمتی سے چائنا نے 2 سال پھر سے بند ہو گیا چائنا، تو وہ چائنا آنا جانا ہی ناممکن ہو گیا، ان کی جو کوارنٹین لاز ایسے تھے۔ تو جو ہم نے ان سے اپنی اسپیشل اکنامک زونز میں انویسٹمنٹ کروانی تھی، اس سے بھی ہمارے ڈالر کی انٹیک بڑھانی تھی۔ تو اب نہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ایکسپورٹس ہماری نیچے جا رہی ہیں، ریمیٹنسز ہماری نیچے جا رہی ہیں، ڈالرز ہمارے کم ہو رہے ہیں، قرضے ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں، تو کس نے ادا کرنی ہے؟ آج جدھر پاکستان کھڑا ہے، ہم یہ کیسے قسطیں ادا کریں گے؟ اور یہ میں پھر سے اسی پہ آ گیا ہوں کہ مجھے آج کیوں خطرہ ہے، کیوں ہماری طرح کے لوگوں کو خطرہ ہے اور فکر پڑی ہوئی ہے، اور کیوں ان کو نہیں فکر؟ میں سب سے پوچھتا ہوں، اپنی اسٹیبلشمنٹ سے پوچھتا ہوں، اپنے ہر طبقے کے پاکستانی سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو فکر نہیں ہے کہ اب پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ میں جب الیکشنز کی بات کرتا ہوں، میں الیکشنز کی اپنی ذات کے لیے نہیں بات کر رہا، میں تحریک انصاف کے لیے نہیں بات کر رہا۔ تحریک انصاف نے تو جب بھی یہ الیکشن کروائیں گے انشاءاللہ، جس طرح کی پبلک سپورٹ ہے آج پی ٹی آئی کی، پاکستان کی تاریخ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں تھی۔ چاروں صوبوں میں پارٹی پھیلی ہوئی، باقی تو 2 پارٹیز رہ گئی ہیں، چھوٹی چھوٹی پارٹیز، صوبائی پارٹیز بن گئی ہیں۔ تو انہوں نے تو جب بھی الیکشنز ہو ہم نے جیتنا ہے، تو ہمیں یہ نہیں فکر کہ اگر الیکشن ٹائم پہ ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق پڑ جائے گا۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ جتنی دیر اب یہ گورنمنٹ چلے گی، اس ملک کا جو معاشی بحران ہے وہ بڑھتا جائے گا۔ اور وہ کیوں بڑھے گا؟ کیونکہ جب تک ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، سیاسی طور پہ ملک میں استحکام نہیں آتا، تو معاشی طور پہ تو استحکام آ ہی نہیں سکتا۔ ساری دنیا کی کامن سینس ہے کہ معیشت تب ترقی کرتی ہے جب سرٹنٹی ہوتی ہے، جب استحکام ہوتا ہے۔ میں اگر آج بزنس مین ہوں، میں آج ایک انویسٹر ہوں، میں تو تب پیسہ لگاؤں گا جب مجھے پتا چلے گا کہ یہ 4-5 سال کی حکومت چل رہی ہے، اور میرا آج اگر پیسہ لگاؤں گا تو 2-3 سال کے بعد جب مجھے اس کا نفع آنا شروع ہوگا۔ مجھے جب یہی نہیں پتا کہ 6 مہینے میں کیا ہوگا اور اگلے 8 مہینے میں کیا ہوگا، کون پیسہ لگانے لگا ہے؟ اوپر سے پاکستان کی، جس طرح میں نے کہا، جب کریڈٹ ریٹنگ ہی گر گئی ہے، جب پاکستان کے رسک ڈیفالٹ اتنی 100% تک پہنچ چکی ہے، تو کسی نے پیسہ ہی نہیں دینا، نہ کسی کمرشل بینک نے پیسہ دینا ہے، نہ کسی انویسٹر نے آنا ہے۔ تو یہ تو ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے۔ ان کی تو صرف اب ایک کوشش ہو رہی ہے، اور کوشش ان کی اب آج کیا ہے؟ کوشش بڑی سیدھی ہے۔ کوشش ہے کہ نہ میچ اب یہ کھیل نہیں سکتے۔ 36 جو بائی الیکشنز ہوئے تھے ان میں سے 29 پاکستان پی ٹی آئی جیت گئی ہے۔ اس کے باوجود کہ ان کے پاس پوری اسٹیٹ مشینری تھی، ان کے ساتھ پورا جو اس ملک کی الیکشن کمیشن ہے، جس نے بے شرمی سے جس طرح انہوں نے ان کی مدد کی، اور اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ تھی۔ ہمیں کہا گیا تھا نا جی سلیکٹڈ ہیں،
تو اب تو کسی میں شک نہیں ہونا چاہیے نا کہ کون سلیکٹڈ ہے، جس کے ساتھ ان سب کے ساتھ سارے ملک کے جو بھی اس ملک کے پاور ہاؤسز تھے وہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، اس کے باوجود 75% بائی الیکشنز پی ٹی آئی جیتی ہے۔ اب اس خوف سے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے۔ نواز شریف وہاں باہر بیٹھا ہوا ہے، اس نے وہ الٹا لٹک جائے گا، الیکشن نہیں کروائے گا، کیونکہ اسے پتا ہے الیکشن میں رزلٹ ان سے بہت برا ہونا ہے، لہٰذا یہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی تو اگر کوشش ہو تو یہ تو اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں۔ تو اگر یہ الیکشن نہیں ہوگا، تحریک انصاف کا نقصان نہیں ہونے لگا، ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ ملک جس تیزی سے نیچے جا رہا ہے، مجھے چھوڑیں، باہر کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ جو معیشت کے تجزیہ کار ہیں، کسی سے پوچھ لیں، یہ جو موڈیز اور فچ جو کریڈٹ ریٹنگ کرتے ہیں دنیا میں ملکوں کی، کیا وہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ آج پاکستان کی ریٹنگ بالکل نیچے گر چکی ہے؟ جو آج اگر ہماری جو سی اے ڈی ہے، جو ہمارا جو جو کریڈٹ رسک ہے آج پاکستان کی، جو آج 100% پہ پہنچ چکی ہے، تو وہ تو ہمارے نہیں ہے۔ اس کا مطلب ساری چیزیں بتا رہے ہیں کہ ملک جا رہا ہے اس وقت معاشی تباہی کی طرف، اور اس کو نکالے گا صرف الیکشن۔ اب یہ کیا کوشش کر رہے ہیں، میں قوم کے سامنے آخر میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، ان کی کوشش کیا ہے؟